طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کر دیا قیاس کی نبوت کو کسی نے مان لیا، اسی طرح بہائیزم کے بانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کسی نے مان لیا. تو ضروری بات نہیں ہے کہ کوئی دعویٰ کرے تو اس کو مان لیا جائے. مسیح یسوع کا فرق طریقہ کار تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بجائے اس کے کہ میں دعویٰ کرتا پھروں میں کام کر کے دکھاؤں اور اس سے لوگ سمجھیں کہ میں خدا ہوں. اور واقعہ جب وہ کام کر رہا تھا تو لوگوں کو سمجھ آ رہا تھا، اندھوں کو بھی سمجھ آ رہا تھا کہ یہ خدا ہے. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ذاکر نائک صاحب بڑے پریشان ہیں کہ مسیح نے نہیں کہا، خود سے نہیں کہا، اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا آپ پہلے اس سے اسٹیمپ پیپر لکھواتے ہیں کہ اس پہ لکھو کہ میں ڈاکٹر ہوں تو پھر میں علاج کرواؤں گا؟ تو مسیح یسوع کو بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں. ناظرین یہ واقعی بڑی زبردست بات شفیق صاحب کہہ رہے ہیں. واقعی ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا وکیل کے پاس جاتے ہیں، بھائی مجھے لکھ کے دکھا ذرا کہ تو وکیل ہے یا تو ڈاکٹر ہے، تو MBBS ہے یا تیرے پاس یہ ڈگریاں ہیں. تو یہ تو بجا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ایمرجنسی ابھی ہمارا علاج کرو بھائی، ہمارا مسئلے کا حل نکالو. جو اب مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کون. دوسری آپ کی بات مکمل ہو گئی. تو ناظرین اسی حوالہ سے ضیاء صاحب کی رائے بھی لے لیتے ہیں. ضیاء صاحب آپ اس بارے میں کیا؟ پاسٹر شہزاد انصر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بیسک نقطہ جو ہے آپ کی وساطت سے سارے ناظرین تک ہم پہنچائیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ یسوع مسیح کی باتوں کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو انہیں 3 باتوں کا ضرور خیال رکھیں. پہلی بات، یسوع کی کوئی بھی کہی ہوئی بات اگر آپ کے گلے میں اٹک رہی ہے اور آپ اسے ایکسپلین اور سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں کہ کیا یسوع مسیح نے یہ بات کامل انسان ہوتے ہوئے کہی ہے. نمبر 2، کیا یسوع مسیح نے یہ بات کامل خدا ہوتے ہوئے کہی ہے، یا کیا یسوع مسیح کا یہ رویہ کسی پیشین گوئی کی وجہ سے ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح اپنے پورے مقدمہ جو ان پہ صلیبی مقدمہ کیا گیا اس کے دوران خاموش رہے، یہاں تک کہ اس وقت کا جو حاکم تھا اس نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ تو اتنا خاموش ہے. وہ اپنے مقدمے کے دوران انہوں نے اپنے ڈیفینس میں وکالت نہیں کی، اپنا دفاع کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. تو اس بات سے حاکم پریشان ہو گیا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ ہزاروں سال پیچھے پائی جانے والی پیشین گوئیاں تھیں کہ لکھا تھا کہ وہ جس طرح بھیڑ اپنے بال کترانے والوں کے سامنے خاموش رہتی ہے اسی طرح وہ بھی اپنی منہ کو جو ہے وہ خاموش رہے گا، منہ کو بند رکھے گا. سیم ایسا ہوا. اور پھر یسوع مسیح کے شاگردوں کو یسوع مسیح سے یہ بڑا گلا تھا کہ آئے استاد تو تمثیلوں میں کیوں بات کرتا ہے، پہیلیوں میں. تو یسوع مسیح نے ان کو بھی یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ اس کی وجہ ہزاروں سال پہلے کی گئی پیشن گوئی کہ وہ اپنا منہ تمثیلوں میں کھولے گا. اب یہاں پر بھی ہم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ کیوں ڈائریکٹلی یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، کیوں ڈائریکٹلی خدا نہیں کہا. تو اس کی ایک وجہ یسایہ 45 باب اس کی 15 باب میں آنے والی ایک پیشین گوئی تھی. 45 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اے اسرائیل کے خدا، اے نجات دینے والے، یقیناً تو پوشیدہ خدا ہے، ہڈن گاڈ کے طور پر. اور پھر آگے ہم خطوں میں جب پڑھتے ہیں تو رسول بتاتے ہیں کہ مسیح جو تھے وہ پوشیدہ بھید تھے اور وہ حکمت تھے خدا کی. تو یہ ایک بھید کی بات تھی کہ مسیح جو تھے وہ پوشیدہ خدا تھے. انہوں نے کبھی اس بات کا دعویٰ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں خدا ہوں، بلکہ جیسا کہ پاسٹر شفیق صاحب نے بتایا کہ اپنے کاموں سے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا. ایک مثال میں بھی پیش کرتا ہوں کہ جیسے ہم بیٹھے ہیں تو اب ایک شخص جو ہے بس اسٹاپ کے اڈے پر آپ کے پاس آئے اور کہے کہ جی میں پائلٹ ہوں، تو آپ یقین نہیں کریں گے. آپ یقیناً اپنے دل میں سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے اس بندے کو موٹر سائیکل تک نہ چلانی آتی ہو اور یہ کیا بات کر رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر 6 سپٹمبر والے دن آپ اپنے بچوں کو وہ جو ہمارا ایک ایئر مطلب فورٹریس میں جائیں، ایئر شو دیکھنے جائیں اور وہ ایئر شو کرنے کے بعد جو ہے جہاز کھڑا کر کے پائلٹ جو ہے عوام کی طرف آئے تو ابھی وہ باہر بھی نہیں نکلے گا تو آپ اپنے بچے کو بتائیں گے بیٹا یہ پائلٹ ہے. اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور بالکل اسی طرح ہوا
کہ یسوع مسیح کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ میں خدا ہوں. لوگوں نے یسوع مسیح کو پہچان کر یسوع مسیح کو سجدہ کیا کہ تو خدا ہے. اور سب سے پہلا ٹیسٹ اس کا ٹیسٹ جو تھا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے لیا. انہوں نے کہا تم میرے بارے میں کیا تم مجھے کیا کہتے ہو. حالانکہ میری بات سنیں، یہ پہلی کلاس تھی یسوع مسیح کی، اور یہ جو 12 شاگرد تھے ٹریننگ سیشن چل رہا تھا. ٹریننگ سیشن تھا. پہلے انہی سے یسوع مسیح نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم میرے بارے میں. اور جب انہوں نے صحیح جواب دیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ یہ بات کسی سے نہ کہنا. کیوں؟ تاکہ سب اپنے ذہن پر زور دیں اور پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں اور الہی صفات کی روشنی میں وہ مجھے پہچانے کہ میں کون ہوں. اور لوگوں نے پہچانا. انتہا تب ہو گئی جب پاسٹر شفیق صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب وہ جھیل میں طوفان آیا اور یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر ہوا اور پانی کو بھی حکم دیا اور انہوں نے حکم مانا. اور وہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں کہ لوگوں نے تب کہا کہ یہ کون ہے. کیوں؟ اب لوگوں نے اپنے ذہنوں پہ زور دینا شروع کیا کہ یہ کون ہے. لگتا تو انسان ہے لیکن اختیارات خدا والے ہیں. یہ اگر خدا ہے تو پھر انسان کیوں نظر آ رہا ہے. یہ زور دینا شروع کیا ہے اب لوگوں نے. تو لوگوں نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش شروع کی کہ آیا کیوں یہ شخص میں یہ کیا بات ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. اور یہی وہ لمحہ تھا کہ وہ اسے پہچاننے لگے اور بہتوں نے پہچان کر اسے سجدہ کیا. اور شاگردوں نے سب نے، آپ دیکھیں خطوں میں کہ سب نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ خداوند خدا تھا اور وہ ہمارا خدا تھا. توما نے اس بات کا اعادہ کیا اور سب پیغمبروں نے آہستہ آہستہ اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ خدا ہے اور اس بات کو اپنے الفاظ میں بیان سارے رسولوں نے. لیکن وجہ میں نے آپ کو یہی بتائی ہے کہ یسوع مسیح اپنے آپ کو ثابت کر کے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ بتائیں میں کون ہوں. ضیاء صاحب آپ کی بات سے مجھے طارق چودھری کا وہ بات یاد آ گئی کہ میں تو اس ذات کا پجاری ہوں، نور نکلے ہیں جس کے سینے سے. میں تو اس ذات کا پجاری ہوں، نور نکلے ہیں جس کے سینے سے. جس کے مرنے سے جی اٹھی دنیا، مر گئی موت جس کے جینے سے. شہزاد صاحب آپ کی اجازت سے میں ضیاء مسیح صاحب کی بات میں تھوڑا سا جی پلیز کہ بے شمار مذاہب ہیں آج جس میں لوگ کوشش کرتے ہیں اپنی کوشش اور اپنی استعداد کے مطابق اپنے علم کے مطابق خدا کی ذات کا احاطہ کریں. ہاں جی بالکل، جو ان کی سمجھ میں آتی جی. اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوری دنیا کے علماء کو لے کے بیٹھ جائیں اور 10 آدمی جنہوں نے PhD کی ہے وہ سارے ایک ساتھ بیٹھ جائیں اور 10-12 سائنسدان بھی بیٹھ جائیں اور آپ چاہیں کہ آپ دنیا بھر کے آلات لے کے تو خدا کی ذات کا احاطہ کریں، نہیں کر سکتے. ہاں جی بالکل. ایک ہی صورت ہے کہ خدا خود یہ قبول کرے کہ وہ انسانی شکل بنا کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آپ اس کو پہچان سکتے ہیں، آپ اس کی ذات کا احاطہ کر سکتے ہیں. اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا پلیز ہمارے ناظرین کے لیے تاکہ یہ بات سمجھنے میں ذرا آسانی ہو. مسیح